آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں قرار دے دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے اول حصے میں تھوڑا سوتے تھے۔ رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ شرح احیاء نے ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 40 تابعین سے بطریق تواتر یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے نماز صبح پڑھتے تھے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی، یعنی جہنم کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ صلہ بن خشیم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر نماز پڑھتے اور صبح کو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے کہ آگ سے بچا دیجیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک قرآن ختم فرماتے، مگر عشرۂ عقیدہ میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریق پر دعا کی تھی، صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے کہ حدیث کا قیلولہ کا ارشاد ہے گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا تھا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو طرف آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ بل الساعۃ موعدہم۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں نہ تو دن میں سوتے نہ رات میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کر کے بتا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یہ سلف کے واقعات ہیں، اب بھی کرنے والے موجود ہیں۔ اس درجے کا مجاہدہ نہ صحیح مگر اپنے زمانے کے موافق، اپنے طاقت و قدرت کے موافق نمونۂ سلف اب بھی موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اقتداء کرنے والے اس دور فساد میں بھی موجود ہیں۔ نہ راحت و آرام انہیں نہ کہ عبادت سے معنی ہوتا ہے، نہ دنیاوی مشاغل سد راہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو گنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو دنیا کے مشاغل سے بھر دوں گا اور فقیری میں مبتلا کر دوں گا۔ روزمرہ کے مشاہدات اس سچے ارشاد کے شاہد قدر ہیں۔ یہ واقعات تھے جنہوں نے عبادتوں کے اندر بہت مجاہدے کیے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا رات بھر اور سارا سال تک پابندی کے ساتھ تہجد پڑھنا، راتوں میں قرآن پڑھنا، یہ تمام اسی امت کے اکابرین کی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ ہم لوگ اس کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں کر پاتے۔ ابھی بہت بہترین موقع ہے اعتکاف۔ اعتکاف بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ پاک اعتکاف اس لیے کرواتے ہیں تاکہ بندہ
10 दिन ही सही दुनिया کے تمام کاموں سے، تمام رشتوں سے کٹ کر ہٹ کر اللہ کے در مسجد پر آ پڑے۔ کھانا پینا تو بند ہے ہی روزے کی وجہ سے، اب دنیا کا تمام کام بھی بند، اب جو باتیں مباح تھی باہر کرنا اب وہ باتیں بھی بند۔ جیسے فرشتے رہتے ہیں اس طریقے سے اعتکاف کے اندر بندوں کو رکھنا مقصود ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ بندے شب قدر کی تلاش میں محنت کریں۔ محنت کون سی محنت؟ محنت فی العبادت، مجاہدہ فی العبادت۔ اگر ہم لوگ 10 دن صرف 10 رات مسجد میں اعتکاف کر کے مجاہدہ فی العبادت کریں گے تو ہمارا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مجاہدین فی العبادت میں شمار ہوگا۔ اور مجاہدین فی العبادت کی عبادت کے ابھی آپ نے نام سنے، کئی نام اس میں آئے ہیں جنہوں نے عبادتوں کے اندر بہت مجاہدہ کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر آدمی اعتکاف میں جا کر تھوڑا سا ذکر و فکر کرے، تلاوت کرے، تھوڑا راتوں کو بیدار رہنے کی محنت کرے، اپنے نفس کا مقابلہ کر کے اللہ کی عبادت میں منہمک رہے تو اس کا شمار بھی قیامت کے دن، اس کے نامہ اعمال میں بھی قیامت کے دن انشاءاللہ مجاہدین فی العبادت کا ثواب درج ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف اور کبیر عبادتوں کے اندر بہت مجاہدہ کرتے تھے، اس لیے اعتکاف کے بارے میں سوچنا اور اعتکاف کے لیے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو تیار کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ ہر مسلمان کی اس کی اپنی ضرورت ہے۔ ہم ہیں تو ہماری اپنی ضرورت ہے، ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کو اعتکاف کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے سوچے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ رمضان کی تکمیل ہے، تراویح کی، تلاوت قرآن کی تکمیل ہے یہ اعتکاف کرنا۔ جس مقصد سے ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور جس مقصد سے آج ہم لوگ مسجدوں میں نمازوں میں آگے ہیں، ان تمام مقاصد کی تکمیل ہے اعتکاف کرنا۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اگر اپنے عبادتوں کو، اپنے رمضان کو اعلیٰ وجہ الکمال ادا کرنا چاہتے ہیں تو اعتکاف کا مزاج بناویں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے۔